اسلام آباد میں 28 جنوری کو نیشنل پریس کلب کے باہر کچھ نوجوانوں نے منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ اس مظاہرے کے دوران 23 کے قریب نوجوانوں کو احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا گیا اور ان پر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج ان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی اور اس دوران ان کے اہم ریمارکس سامنے آئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ڈپٹی کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے اور موجودہ حکومت سے یہ توقع نہیں تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے FIR پڑھی ہے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی ہے جس میں دہشت گردی کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ آپ سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آپ کسی کے محب وطن ہونے پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی عدالتیں اس معاملے پر آنکھیں بند کر لیں گی؟ اس مقدمے کی تہ تک جائیں گے۔ اگر حکومت نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے مانے۔ چیف جسٹس نے اسلام آباد پولیس کی سربراہ کی عدالت میں غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنر اور IG اسلام آباد ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو دیکھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، اس معاملے کو دیکھیں اور رپورٹ دیں، جس کے بعد عدالت نے تمام ملزمات کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور کیس کی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہم ریمارک سامنے آئے ہیں جس پر حکومت کو سوچنے، غور کرنے اور غدار قرار دینے کے کلچر کے خاتمے کے لیے مثبت اقدام کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی شخص اگر اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے یا کسی بھی معاملے پر جہاں اسے لگتا ہے کہ انصاف نہیں ہوا اور وہ اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا وہ حکومت کے کسی فیصلے سے اختلاف رائے رکھتا ہے اور اس کا اظہار کر دیتا ہے، کسی شخص کو یہ لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، جس پر وہ حکومت کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور اس کے لیے پرامن طریقہ کار اپنائے، پھر اس پر غداری کا الزام لگا دیا جائے، دہشت گردی کی سند دے دی جائے، تو یہ معاملے کا حل تو نہیں ہے۔ بات تو سننے سے بنتی ہے، اظہار رائے پر پابندی سے نہیں، زبان بند کر دینے، آواز دبا دینے اور غدار قرار دینے سے نہیں بنتی۔ اگر ریاست کو لگتا ہے کہ کسی کے خلاف واقعی بغاوت کا مقدمہ بننا چاہیے یا کوئی شخص ملک کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، مقدمہ بنایا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے اور جو بھی فیصلہ ہو وہ قانون کے مطابق ہو اور ریاست حقائق عوام کے سامنے لے کر آئے، عوام کو اعتماد میں لے۔ اگر ریاست ایسا کرے گی تو شہری بھی اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بغاوت جیسے قوانین تو برطانیہ نے ماضی میں اپنی کالونیوں میں لاگو کیے تھے، جسے وہاں بھی کافی عرصے پہلے منسوخ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں اس قانون کے حوالے سے دوبارہ وضاحت کی ضرورت پر انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری نے زور دیا ہے۔ اپنی ٹویٹس میں انہوں نے تجزیہ کار ریما عمر کے آرٹیکل سے اتفاق کیا ہے۔ ریما عمر نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اس طرح کے قوانین برطانیہ نے اپنی کالونیوں میں لاگو کیے تھے اور برطانیہ نے لاء کمیشن کی سفارش پر بغاوت کے جرم کو 2009 میں منسوخ کر دیا تھا۔ اس وقت ان کے وزارت انصاف کے پارلیمانی سیکرٹری نے کہا تھا کہ بغاوت، استحصال اور بدنامی کے ارتکاب جیسے جرائم کو قانون کو منسوخ کرنے کا وقت ہے۔ اس دور میں آج کے دور کی طرح اظہار رائے کی آزادی کو حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح کے قوانین سیاسی ناراضگی کو دبانے اور پریس کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ اس آرٹیکل پر ڈاکٹر شیری مزاری نے اپنے ٹویٹس میں لکھا کہ ریما عمر سے اکثر متفق نہیں ہوتی ہوں، لیکن نو آبادیاتی قوانین جیسے FCR اور بغاوت کے قوانین ایک آزاد جمہوری ریاست میں ماضی کی غلطیاں ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نو آبادیاتی قوانین شہریوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے تھے۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ نو آبادیاتی دور کے قوانین کے ساتھ ایک آزاد ریاست نہیں چل سکتی۔ بغاوت کی دوبارہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس کا استعمال حکومت اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور تشدد کی صورت میں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر شیری مزاری نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، مگر وہ خود اس وقت حکومت میں ہیں، ان کے پاس انسانی حقوق کی وزارت ہے، انہیں اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی ہے۔ امید ہے وہ اس حوالے سے قانون سازی بھی کریں گی اور وزیر اعظم عمران خان اس قانون سازی کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔